نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ فاتر آیت نمبر 27 سے 37 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا تم نے، استفہامیہ لم نہیں تا تم نے را دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزلہ اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالے، نامین ہم نے، خرج یخرج ہوتا ہے نکالنا، خروج کا لفظ بھی اسی سے ہے، پھر ہم نے نکالے، فاق مین پس یا تو یا پھر، ہم نے نکالے بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کا یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ ماں کی طرف جا رہی ہے، اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، ثمراتن پھل، مختلفاً کے مختلف ہیں، الوانہا ان کے رنگ، الوان لون کی جمع ہے، لون رنگ کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں گائے کے واقعے میں پڑھا تھا، ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو، تو یہ وہی لون کی جمع الوان ہے، مختلفاً الوانہا مختلف ہیں ان کے رنگ، ومن الجبادی جبالی جبل ان کی جمع جبال پہاڑ، اور پہاڑوں میں سے جددن بیزن سفید قطعات سفید ٹکڑے ہیں، جددن میں نے آپ کو بتایا تھا جمع ہے جدتن کی، جس کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا لکیر، اور قطع ٹکڑا، بیزن سفید، یعنی پہاڑوں میں سے کچھ ان کے قطعات جو ہیں وہ سفید ہیں، وحمرن اور کچھ سرخ ہیں، مختلف الوانہا ان کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود اور کچھ بہت گہرے سیاہ ہیں، غرابیب غربیب ان کی جمع ہے، سود اسود ان کی جمع ہے، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، جیسے حجر اسود ہے، اور یہ بہت گہرے سیاہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، جیسے کوا ہوتا ہے بہت سیاہ، اس طرح کا بہت گہرے سیاہ پہاڑ ہیں، تو یہ مختلف رنگوں کے پہاڑ ہمیں دیکھنے کا ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے، مختلف جگہوں پہ ہم جائیں کبھی ہمیں سیاہ پہاڑ نظر آتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں، تو یہاں جب سرسبز علاقوں میں ہم جاتے ہیں وہاں تو سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، تو یہ مثالیں ان علاقوں ہی کی دی گئی ہیں جہاں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ دابتن جانور کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے، وَالدَّوَابِ اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ سورہ انعام بھی ہے جس میں چوپایوں کا ذکر ہے، اور چوپایوں میں سے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے بھی، مختلف الوانہ مختلف ہیں ان کے رنگ۔ اب آپ کہیں گے یہاں پہ الوان ہو آیا ہے، اوپر الوان ہا آیا تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، جہاں پہ مذکر لفظ ہوگا وہاں پہ ہو ہوگا، اور جہاں پہ مؤنث ہوگا وہاں پہ ہا ہوگا، مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک اسی طرح، انما بے شک، یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ بہت دفعہ میں نے آپ کو یہ مثالیں دی تھیں کہ اللہ سے یا اللہ کو کیسے ترجمہ ہم کرتے ہیں، لفظ تو وہی رہتا ہے، اردو میں تو کو اور سے کے الفاظ ہوتے ہیں، عربی میں تو ایسے نہیں ہوتے نا، عربی میں تو ہم اعراب سے ہی سمجھتے ہیں، یہ جو زبر ہے نا اللہ کی، یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ مفعول ہے، اللہ کا لفظ یہاں پہ، تو یہ میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میں اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو مطلب ہو جائے گا، اگر ہم کہیں یخش اللہ تو نعوذ باللہ مطلب ہوگا اللہ ڈرتا ہے، تو یہاں یخش اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی، قتل داود جالوتا، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، داودو اس کے اوپر پیش ہے تو مطلب ہے اس نے قتل کیا، جالوتا جالوت کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب جالوت کو قتل کیا، تو صرف زبر اور پیش کے فرق سے ہی میننگ بدل جائے گا، اگر ہم یوں پڑھ لیں اس کو، قتل داودا جالوتو، تو مطلب ہو جائے گا جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا، تو اس لیے یہ کبھی کبھار ہمیں یہ دوبارہ سے اس طرح کی باتیں ریوائز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو عام تلاوت میں بھی۔
ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، عالم ان کی جمع علماء، عالم بندے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے، عباد عبد کی جمع ہے، جو اللہ کے عالم بندے ہیں وہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو وہی لوگ جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، اسرار الہیہ کا علم ہو، ان کے پاس ان کے رب کی ان کو معرفت حاصل ہو۔ جتنا جتنا یہ معرفت ان کی بڑھتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بڑھتا جائے گا۔ جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی خشیت نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ان کا علم بھی پھر درست نہیں ہے، یا وہ علم سے ویسے ہی محروم ہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کا علم رکھتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امر اللہ کا علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ کو ہی نہیں جانتے بلکہ اللہ اس کی بتائی ہوئی حدود و فرائض کو بھی وہ جانتے ہیں، اللہ کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کی مقرر کردہ حدود کو بھی وہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس سارا ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، مستحب ہے، کس سے ہمیں رکنا ہے، حدود کون سی ہیں، کہاں تک ہم انسان جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو صرف بس اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور بس علم ان کے پاس حدود و فرائض کا نہیں ہوتا، یہ بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان علوم سے بے علم ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو صرف حدود و فرائض کا علم تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کی معرفت ان کو نہیں، وہ خشیت الہی سے محروم ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اللہ کو پہچان نہیں پائے ہوتے، لیکن علم ان کے پاس بے شمار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تینوں قسم کے لوگ دنیا میں ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے ہمیں کہ ان سے آپ کچھ پوچھ لیں، ان کے پاس علم ان کا پورا ہے لیکن سود کھائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے باقاعدگی سے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس طرح کی باتیں ان کے اندر ہوں گی۔ یعنی اللہ کے جو حقوق و فرائض ہیں انسان کے، وہ پورے نہیں کرتے، نہ انسانوں کے معاملے میں نہ اللہ کے معاملے میں۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایمان ہونا پہلے ضروری ہے۔ انسان کے دل میں اگر ایمان ہے نا تو پھر اس کے اندر خوف بھی لازمن ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، کائنات کے اسرار و رموز سے وہ جیسے جیسے واقف ہوتا ہے، اس کے مطالعے میں وسعت آتی جاتی ہے، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف، اس کی خشیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بنیادی طور پہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اللہ کی معرفت کے حوالے سے اس کی سماعت، اس کی بصارت اور سمجھ بوجھ سب بیکار ہے۔ جیسے آج کل کے سائنسدان آئے دن نئے نئے مشاہدات کرتے ہیں، کائنات کے عجیب و غریب رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں، مگر اس ساری تحقیق کے دوران انہیں اللہ کی ذات کہیں نظر نہیں آتی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کی پہچان صرف وہی دل کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی روشنی۔ پھر ایسے دل میں جیسے جیسے ایمان اللہ کی معرفت بڑھتی ہے ویسے ہی اس کی خشیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب، یعنی ہر چیز پہ غالب ہے، اور اس کے باوجود وہ بہت بخشنے والا بھی ہے۔ غالب ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں کو نہایت بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون جو تلاوت کرتے ہیں، تلا یتلو تلاوت پڑھتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے رزق
کا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھا ہے معاملہ کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ کچھ ہماری اپنی محنت کا صلہ ہے یا یہ ہمارا ہی سب کچھ ہے. جیسے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں یہ بھائی ایسے ہم نے زندگیاں لگائی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، ایسے نہیں مل جاتا کچھ ہمیں. تو جو اللہ فرماتے ہیں محنتیں بعض اوقات رائقاں بھی چلی جاتی ہیں. رزقناہم سورہ بقرہ میں بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا یہی، مما رزقناہم ينفقون. تو یہاں بھی یہی ہے وانفقوا مما رزقناہم، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرن چھپا کے بھی، وعلانیتاً اور علانیہ بھی. یہ دونوں لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، علانیہ کوئی کام کرنا. یرجونا وہ امید رکھتے ہیں. پھر ایسے لوگ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کون سی والی؟ یتلونا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرنے والے. پھر یہ لوگ ہیں جو یرجونا امید رکھتے ہیں. رجا کہتے ہیں امید کو. تجارتاً ایسی تجارت کی لن تبور جو ہرگز تباہ نہیں ہوئی. اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کو قرآن تجارت سے تشبیہ دیتا ہے. سورہ صف میں اہل ایمان سے سوال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. پھر جواب میں خود ہی فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تو تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اب دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ تجارت وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں سرمایہ اور محنت دونوں چیزیں شامل ہوں، یعنی انسان کی محنت بھی شامل ہو، صرف سرمایہ سے تجارت کامیاب نہیں. تو میں جس طرح دنیا میں تم اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے سرمایہ لگاتے ہو، پھر دن رات محنت کرتے ہو، اپنی جان کھپا دیتے ہو، اسی طرح جان و مال لگا کر اگر تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو اس میں تمہیں کبھی نقصان نہیں اٹھانا اور ایسا فائدہ ملے گا، ایسا منافع ملے گا کہ تم آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پا کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرو. تجارتاً لن تبور، ایسی تجارت جس میں تباہی نہیں ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. ایسی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. دیکھیں قرآن نیک اعمال کی ترغیب دینے کے لیے اور اس کو عام فہم بنانے کے لیے کس طرح تشبیہات کا استعمال کرتا ہے. بنیادی باتوں کو سمجھانے کے لیے عموماً ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں. اب یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک سودا ہے، ایک سودے کی بات کی گئی ہے اللہ کے ساتھ، تاکہ ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکے کہ ہم اللہ سے کیسا سودا کریں. اور ہر آدمی، ہر انسان ظاہر ہے پھر چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کے ساتھ اپنی جان و مال کا سودا کرتے ہیں. تو یہ جان و مال کا سودا ہے، اگر ہم اس کے لیے اپنا جان و مال کھپا دیتے ہیں تو بدلے میں پھر وہ ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں جنت دے گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. یہاں بھی ایسی ہی تجارت کا ذکر کیا گیا ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ وہ انہیں پورے پورے دے. وفا کیا ہوتا ہے؟ پورا دینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایفائی عہد، عہد پورا کرنا، وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا. لام تعلیل ہے تاکہ وہ پورے پورے دے ہم ان کو اجورہم، اجر ان کی جمع، ان کے اجر پورے پورے تو دے، و یزیدہم اور وہ کچھ زیادہ بھی دے. زیادہ یزید زیادہ تو و یزیدہم
من فضل ہی، اپنے فضل سے. جو وہ زیادہ دے گا وہ تو اس کا فضل ہوگا نا. پورے پورے تو وہ دے گا ہی، جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہم سے وہ تو پورا ملے گا ہی. ایک کے بدلے ایک اور ایک کے بدلے 10. یہ تو اس نے ہمیں قرآن میں بتایا. پھر یہ بھی بتایا، سٹے کی مثال سے بھی دی، سمجھایا کہ میں تو وہ ہوں کہ جب تم میرے رستے میں خرچ کرو گے تو میں تو پھر ایسے دوں گا جیسے ایک دانہ زمین میں بوئیں تو 7 سٹے زمین سے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، ایک سے 1400 بن گئے. اللہ یضاعف لمن یشاء. اور پھر تمہارا خلوص دیکھ کے ہو سکتا ہے میں دگنا بھی کر دوں اس کو، 1400 کو مزید آگے بڑھا. پھر آگے اللہ تو اتنی وسعت والا ہے، وہ اس کو اور بھی آگے بڑھا سکتا ہے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس کے فضل کی کوئی انتہا تو ہے نہیں. اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے لوگوں کے پاس یہ آ گیا وہ آ گیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، کسی کو بھی دیکھ کے. یہ جو نعمتیں ہیں یہ صرف مال و دولت کی حد تک تو نہیں محدود ہوتی. اللہ کا رزق تو علم بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت بھی، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اس کی نعمتیں ہیں، اس کا رزق ہے. تو یہ ہم جب کسی کے پاس دیکھیں تو بجائے اس کے ایک انسان کے ہاں میرے پاس پتہ نہیں کیوں نہیں، تو وہ سوال کر لے اللہ سے، اس کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، فضل عظیم میں سے میں تجھ سے سوال کروں. انہو غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. والذی، اور وہ جو اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک کا، آپ کی طرف، یعنی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی، من الکتاب، کتاب میں سے. هو الحق، وہ پر حق ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کی جو اس سے پہلے ہے. اس کو بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا. بین یدی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدئی دونوں ہاتھ. اب آپ دونوں ہاتھ سامنے کریں، بینا اس کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ سامنے. تو اس لیے اس کا مطلب ہوتا ہے بینا یدئی کا مطلب ہوتا ہے سامنے، پہلے. جو اس سے پہلے ہے وہ کیا ہے؟ تورات و انجیل، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بعباد ہی، اپنے بندوں کے ساتھ، لخبیر بصیر، بہت خبیر اور بصیر ہے. یعنی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، باخبر ہے اپنے بندوں سے، انہیں دیکھنے والا. ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا. وارث، اورثنا، ہم نے وارث بنا دیا، الکتابہ، کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، استفینا، کہ ہم نے چن لیا، جن کو، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، اپنے چنے ہوئے بندوں کو پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کچھ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی میانہ رو بھی، درمیانی راہ پہ چلنے والے بھی. اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو لفظ ہے استفینا، ہم نے وارث بنا، یعنی اللہ نے اس امت کو، ہماری امت کو، امت محمدیہ کو، کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. واجتباکم، جس نے تمہیں چن لیا ہے. اب وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اجتبا، اور اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے استفا. یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اجتبا بھی اور استفا بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی. فرق بس یہی ہے جیسے چوائس اور سلیکشن میں ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو چوز کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پسند کرتے ہیں اور اس کو چوز کر لیتے ہیں، وہ لفظ ہوتا ہے استفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمد مصطفیٰ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا. دوسرا لفظ ہے اجتبا، اس کے لیے جیسے انگلش کا لفظ ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، سلیکشن. تو سلیکشن ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے.
تو امت محمدیہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی ایک آیت، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک مقصد ہے ان کا، اس امت کو پسندیدہ چوزن قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے جو اجتبا یعنی سلیکشن کے اعزاز سے نوازا ہے، تو بہترین امت ہے، کنتم خیر امہ، لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، تو ان دونوں لفظوں کو ایک تو ذہن میں رکھیے کہ کیا ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، کتاب اب کون سی ہے؟ قرآن پاک، جو مصدق بھی ہے، مہیمن بھی ہے، پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب اس کا وارث بنا دیا گیا کن لوگوں کو؟ جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ اب ان لوگوں میں پھر آگے 3 قسموں کا یہاں پہ ذکر ہے، امت محمدیہ کو یہاں پہ 3 اقسام میں تقسیم کر دیا گیا ہے، 3 قسمیں ان کی بتائی گئی ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لنفسہ، یعنی ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور فرائض چھوڑ دیتے ہیں، حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، یا بعض مفسرین کے نزدیک وہ جو صغیرہ گناہوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، صغیرہ گناہ بے دریغ ان کا ارتکاب کرتے ہیں، کبائر سے کچھ بچے رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، انہیں اس لیے کہا گیا ظلم کرنے والے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی اعلیٰ درجوں سے محروم کر لیں گے۔ جو باقی 2 درجے جو ابھی اگلے 2 درجے ہیں، ان سے اپنے آپ کو چونکہ یہ محروم کر لیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، اپنی سستیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے ظالم لنفسہ۔ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ ہم ہی میں سے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو مقتصد ہوتا ہے درمیانہ، میانہ روی اختیار کرنے والا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو درمیان بین رہتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئیں، کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، پھر اپنے آپ کو اس پہ وہ کوستے رہے کہ ہاں مجھ سے یہ کیا ہو گیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ہم نے پیچھے پڑھی تھی آیت کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جن کے بارے میں جب کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو یہ مقتصد لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اسی میں آتے ہیں کہ گناہ ہو گیا تو اس پہ بڑی شرمندگی ہو گئی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اور نیکی بھی کرتے ہیں تو برائی بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ ہاں آیت وہ یہ تھی کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ صورت کس کی آیت ہے کہ ان سے ملے جلے اعمال سرزد ہوتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، صالح اعمال بھی اور کچھ برے اعمال بھی ان کے خلط ملط ہو جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں، انہوں نے گڑمڑ کر دیا اپنے اعمال کو، کبھی کوئی نیکی کر لی، کبھی کوئی گناہ کر لیا، تو پھر جب گناہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ شرمسار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل اللہ، امید ہے، شاید اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، ملے جلے اعمال کرنے والے۔ جیسے ایک میں وہ بھی آپ کو ایک دفعہ سناتے ہیں کہ ایک صحابی قرآن پڑھتے جاتے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ فیہ ذکرکم، یہ جو کتاب ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تو وہ ڈھونڈتے رہے کہ میں کہاں پہ ہوں۔ جنتوں کے اعلیٰ درجوں کی بات ہوتی تو کہتے نہیں میں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا،
پھر جہنم والوں کی بات ہوتی، کہتے یہ آیتیں بھی میرے لیے نہیں ہیں، پھر کوئی اور آیت پڑھتے یہ بھی میرے لیے نہیں، منافقین کے بارے میں یہ بھی، پھر جب یہ آیت پڑھی نا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے اعمال کیے، کوئی اچھے اور کوئی برے، امید ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا، پھر کہنے لگے ہاں یہ میں ہوں، یہاں میں پایا جاتا ہوں۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، ملے جلے اعمال ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا چیک رکھنا چاہیے کہ گناہ والا کام اگر سرزد ہوتا ہے، کوئی ایسی بات، کہیں بیٹھ کے غیبت میں ہم یہاں ملا لیتے ہیں، کبھی کوئی بات ایسی سیدھی بات ہوتی ہے اس کو الٹا سا کر کے کر دیتے ہیں، مفہوم ہی بدل جاتا ہے اس کا، یہ سب بھی گناہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے دل میں اگر تو چپن سی ہو کہ مجھ سے غلط ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر امید ہے کہ اللہ بخش دے گا، جب انسان معافی مانگ لے، ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ تو یہ دوسری قسم تھی مقتصد کی، اور تیسرے والے جو ہیں سبحان اللہ، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اب یہ دیکھیں کہ مقتصد کے ساتھ بھی نہیں کہا باذن اللہ، اور جو فمنہم ظالم لنفسی کے ساتھ بھی نہیں کہا باذن اللہ، صرف سابقم بالخیرات جو ہے نا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ ہم کچھ کر لیں اور نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ ایسا ہو گیا، میں نے اس کو اتنا سمجھایا تھا، دیکھ لیں اس کو پٹڑی پہ چڑھ گیا، میری وجہ سے ایسا ہو گیا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے اس کو یہ سمجھایا تو اس نے نماز پڑھنے لگ گیا، میں نے اس کو یہ بات بتائی تو اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، نہ کسی کے بتانے سے کوئی سابقم بالخیرات بنتا ہے۔ ہاں، اب ہمیں اپنا فرض تو پورا کرتے رہنا چاہیے، لیکن بالآخر اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر کوئی عمر جو ہے، وہ عمر خطاب جو ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہی آیات ابو جہل کے کانوں سے بھی ٹکراتی تھیں، شیبہ اور عتبہ کے کانوں سے بھی ٹکراتی تھیں، وہی آیات ابو لہب بھی سنتا تھا، لیکن وہی آیات جب حضرت عمر کے کانوں میں پڑھی باذن اللہ تو دل کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ دل کی دنیا بدلنے کا کام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ یہ نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے کہ تینوں گروپس میں سے جو سابقم بالخیرات ہیں وہ باذن اللہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان اس درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ یہ جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے دین کی خدمت کرتے ہیں، دعوت پھیلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اور اچھے عمل میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سابقون بالخیرات ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلناہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سابقون ہوں گے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون ہی جائیں گے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں قسمیں جنت میں جائیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو سابقین ہوں گے اور یہ جو سابقون بالخیرات ہوں گے، غیر حساب کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اور جو مقتصدین ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آسان حساب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے، اور جو ہیں ظالمین یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی یا پھر سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ظالم یعنی گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی، جو مقتصد ہیں وہ اللہ کے ہاں جنت میں ہوں گے، اور سابقون بالخیرات جو ہیں وہ اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون بالخیرات میں شامل فرما لے۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ کیا ملے گا ان کو؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، اساور کنگن سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم، اور ان کا لباس، فیہا، اس میں، حریر، ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو ذرا وہاں پہ رکھ کے دیکھیں،
سونے کے کنگن پہنائے ہوئے ہیں، موتیوں کے ہار ہیں آپ پہ پہنے ہوئے، ریشم کا لباس ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریشم دنیا میں نہ پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ دنیا میں ان کے لیے ریشم پہننا اور سونا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو ان کو نہیں پہننا چاہیے۔ قیامت کے دن پھر ان کے لیے بھی ریشم کے لباس ہوں گے اور سونے کے زیورات ہوں گے۔ وقال الحمد للہ، اور وہ کیا کہیں گے؟ سب تعریف اللہ کے لیے، الذی جس نے اذھب عنا الحزن دور کر دیا ہم سے غم، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت جو میری فیورٹ آیت ہے اور اکثر میں آپ کو سناتی ہوں، اب تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے یہ تو کہیں گے ہی، یہ والی جو آیت ہے یہ بھی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، وہ یہ بھی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ یہ بھی دعا ہی ہے ایک طرح کی، ہر طرح کی تعریف اور سب شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچا۔ یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہوگا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے پھر وہ اللہ کا ان الفاظ میں شکر ادا کریں گے۔ الذی، وہ کہیں گے وہ ذات جس نے احلنا، ہمیں لا اتارا، دار المقامتی، ہمیشہ رہنے کے گھر میں، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی اس کے فضل کے بغیر تو وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہمیں ہمیشہ آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا، اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص کرم سے، یہ اس کا کرم ہوا ہم پہ کہ اس نے ہمیں جنت میں جگہ عطا کر دی۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچتی ہمیں، نہ ہم کو، مسا یمسو، چھونا، پہنچنا، ٹچ کرنا، نہیں ہمیں پہنچتی، فیہا، اس میں ہا کی ضمیر جنت کے لیے، نصب کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہیں پہنچتی ہم کو، فیہا اس میں، لغوب کوئی تھکاوٹ، نہ تھکیں گے، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی مشقت ہوگی، اور نہ ہی کوئی تھکان ہوگی۔ دنیا میں ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ تھک جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں تھک جاتی ہیں، سستی اتنی غالب آتی ہے کہ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یوں آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوچا کریں کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جو جنت میں پہنچیں گے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جن پہ تیرا خاص فضل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب دوسری طرح کے لوگوں کے قرآن کا یہ انداز ہے کہ سیمنٹینیس کنٹراسٹ چلتا رہتا ہے۔ اگر ایک اب جنتیوں کی بات ہوئی ہے تو ساتھ ہی اب وہ لوگ ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، استغفر اللہ، لا یقضی علیہم، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔ قضا یقضی، قضا کیا ہوتا ہے؟ قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلے کرتا ہے، یہ پیسیو وائز ہے، مجہول ہے۔ لا یقضی، نہیں فیصلہ کیا جائے گا، علیہم، ان پر، موت کا فیصلہ بھی نہیں آئے گا۔ موت کو تو ایک دمبے کے اس کی شکل میں، کیا لفظ ہے حدیث میں، ایک جانور کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے، بس اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یموتو، کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابہا، اس کا عذاب۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ ناشکرانہ بنانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا تو تیری رحمت سے دور ہوں گے جن سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اور وہ چلائیں گے، فیہا، اس میں، چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے یہاں سے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، ایک دفعہ ہمیں بس دنیا میں لے جائے، ایک دفعہ ہمیں اس عذاب سے نکال لے
پھر ہم نیک اعمال کریں گے، ہم اچھے اعمال کریں گے، پھر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس میں چیخ و پکار کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اب ہم نیک عمل کریں گے، ہم ان اعمال سے مختلف عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان کے سوا ہم عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ہم سے کہیں گے اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے عمر دی تھی تم کو، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کر لیتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیا دنیا میں ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، مناسب مہلت دے کے دنیا میں نہیں بھیجا تھا؟ اسی مہلت میں کچھ لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں سے ہی ہمیں پہچان لیا، وہ ہم پہ ایمان لے آئے، بھلائی کا رستہ اختیار کر لیا، وہ جنت میں پہنچ گئے۔ عمر کی اس مہلت میں اگر وہ لوگ راہ راست پہ آ سکتے تھے تو تم لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں مہلت نہیں دی تھی؟ اچھا، اس سے مراد کتنی عمر ہے یہ مہلت کی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں 60 سال کی عمر اس سے مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو 60 سال کی عمر دے دیتا ہے نا، بس پھر اس کی حجت تمام کر دیتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہاں پہ عمر کی کوئی تعیین نہیں ہے، عمریں مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، عمر کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جتنے بھی سال ہمیں ملے ہیں، کسی کو کم ملے ہیں، کسی کو زیادہ ملے ہیں، سب سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، پھر اگر تم نے اس میں نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اب کوئی مہلت تمہیں نہیں ملے گی۔ وجاءکم النذیر، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، رسول بھی بھیجے ہم نے تمہارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمہارے پاس، فذوقوا، پس اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، اب کوئی مہلت دنیا میں جا کے نہیں ملے گی، ایک دفعہ مہلت مل گئی جو ملی ہمارے لیے۔ اس آیت میں کیا لمحہ فکریہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی یہ وقفہ جو ہے نا زندگی کا، موت سے پہلے پہلے جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی، یہ بڑی غنیمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، چاہے بیماریوں کے ساتھ ہی ہو، چاہے غربت کے ساتھ ہو، چاہے تنگیوں کے ساتھ ہو، چاہے پریشانیوں کے ساتھ ہو، یہ مہلت زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ چھن جائے گی تو دیکھیں پھر ان آیات میں کیسے وہ ترلے کریں گے، منتیں کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ پھر تو اللہ یہی جواب دے گا کہ ہم نے تمہیں نہیں دی تھی عمر، اس میں کر لیتے جو کرنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ مہلت عمر ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ ہمیں سدھار دے، سنوار دے، سیدھے رستے پہ لے آئے کہ ہم اللہ کی مرضی کے کام کریں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون، سابقون بالخیرات میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔